جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مختلف افکار کے لوگ اور مختلف سوچوں کے لوگ معاشرے کے اندر طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی فکریں عام کر رہے ہیں۔ انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ شر کو جلدی قبول کرتا ہے، گناہ کی طرف، بدگمانی کی طرف انسان کا نفس جلدی مائل ہوتا ہے۔ جو لوگ صدیوں سے محنت کر رہے ہیں اور دین اسلام کی خوبصورت، پروقار اور محبت سے لبریز تشریحات امت تک پہنچا رہے ہیں، انہوں نے اولین جد و جہد اس بات پر کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس امت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب امت اللہ رسول کے ساتھ جڑ جائے گی تو پھر اللہ رسول کے احکامات ماننا، رب رسول کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنا، اپنے سارے اخلاقی رویوں کو درست کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ جتنی محافل منعقد کی جاتی ہیں، جتنے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جتنی خانقاہی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ میلاد شریف کے موقع پہ محفل ہو، معراج شریف کے موقع پہ محفل ہو، وہ کسی اور عنوان سے محفل ہو۔ جب کسی بھی اجتماع کو محفل کا نام دیا جاتا ہے تو مقصود ہوتا ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، حضور کی نعت بیان کی جائے، نبی پاک کے خصائل بیان کیے جائیں، تاکہ امت کے نوجوانوں کے دلوں میں رسول پاک کی محبت بڑھ جائے، حضور کا پیار بڑھ جائے۔ اور جیسے جیسے حضور کی محبت امت کے دلوں میں بڑھتی جاتی ہے، حضور کی غلامی کا اور فرما برداری کا جذبہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ان محافل نے، ان اجتماعات نے ایک زبردست انقلاب برپا کیا ہے، اور زمانے سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی نعت پاک کا کچھ شعر آتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو مومن کے وجود میں ہلچل پیدا ہوتی، تازگی پیدا ہوتی۔ اس کو لوگ اپنا اپنا عنوان دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے وجود پر وجد طاری ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری وہ ساری محبت درد بن کر آنسوؤں کے ذریعے چھلک پڑی ہے۔ لیکن ان محافل سے بہرحال یہ نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ لوگوں کے دل گنبد خضرا کے قریب چلے گئے۔ دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جب اس کی مخالف چیز کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر رات نہ ہو تو دن کی کوئی پہچان نہیں ہے، اگر صبح نہ ہو تو شام کی کوئی پہچان، اگر اجالا نہ ہو تو اندھیرے کا کوئی نام لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ الاشیاء تعرف باضدادها۔ عرب کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کا، حضور کی نعت کا، نبی پاک کی عظمتوں کا بیان ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے نا، اس طرح کے بعض ایسے نادان بھی تھے جو ہمیشہ بعض چیزوں کو سمیٹتے رہے ہیں، بعض چیزوں کو وہ گھیرتے رہے ہیں، اور وہ تروڑ مروڑ کے چیزوں کو اس طرح پیش کرتے رہے ہیں کہ بالکل ایک نیا رستہ، ہٹ کے رستہ۔ ایک گروہ گزرا ہے امت میں جس کو نیچری کہا جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک فرقہ تھا، اور اس فرقے کے بڑے شخص کا اگر میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ سارے واقف ہیں۔ ان کے بڑے شخص کا نام تھا سر سید احمد خان، یہ نیچری تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر معراج شریف کی ساری احادیث صحیح بھی ہوں، انہوں نے وہ ساری احادیث لکھی، ساری صحیح احادیث کو کوٹ کیا،
ساری صحیح احادیث کوٹ کر کے کہا کہ یہ صحیح بھی ہیں، راوی بھی درست ہیں، 30 کے قریب صحابہ ان روایات کو روایت کرنے والے ہیں، تو پھر بھی کہنے لگے کہ ہم اس لیے واقعہ معراج کو معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتے کہ ایک شخص کا، ایک انسانی وجود کا فضا میں معلق رہنا ممکن نہیں اور فضا سے گزر کے جانا ممکن نہیں۔ کہنے لگے اگر ساری روایتیں درست بھی مان لی جائیں تو پھر بھی چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ روٹین میں جو کام ہوتے ہیں ان کے خلاف ہے، تو ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ راویوں کو غلطی لگ گئی ہے بات کرنے میں، یعنی ساری روایتیں لکھ کے بھی تسلیم کرنے کو تیار۔ اچھا بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ معجزہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو۔ خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کو پھاڑ دینا۔ جو کام عادت کے مطابق چل رہا ہو وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا، جو عادت سے ذرا ہٹ کے ہو اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے۔ جو روٹین میں چل رہا ہو وہ تو چل ہی رہا ہے روٹین میں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب رب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے۔ آپ کہیں جناب فلانا کام فطرتاً ہو رہا تھا، اصول کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ فطرت یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رب چاہے نا تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ فطرت یہی ہے کہ بچے عمر کا کچھ حصہ طے کرنے کے بعد 3-4 سال کی عمر میں جا کر گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ یعنی وہ پنگوڑے میں بھی یہ گفتگو کر دیتے ہیں اگر اللہ، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کتاب و سنت اس سے الحمدللہ معمور ہے، بھرپور ہے۔ آپ کبھی غور فرماتے جائیں، دیکھتے جائیں، فطرت تو یہی ہے نا کہ مادرزاد اندھا، کوڑا، برس کے مریض، یہ سارے کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں۔ اور آج کل کی ہماری زبان کے اندر اگر کوئی شخص مریض ہے تو پہلے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے، آپریٹ کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے، پھر ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر چاہے نا رب اور دے اپنے نبی کو معجزہ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مادرزاد اندھوں کو اور کوڑوں کو ہاتھ پھیر دیں تو اللہ شفا عطا فرما دے، اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو میسر آئے گا، ملے گا۔ اصول فطرت یہی ہے، مزاج یہی ہے، روٹین یہی ہے کہ رب چاہتا ہے تو پھر ہی انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی حیوان پیدا ہوتے ہیں، رب چاہتا ہے تو چرندے پرندے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہے اور اپنے نبی کو معجزہ دے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا، اور یہ قرآن مجید ہے۔ اب وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں نا معجزے کے مقابلے میں کہ میری عقل نہیں مانتی، تو بھئی ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل تو خدا کو بھی نہیں مانتی معاذ اللہ، تو کیا پھر ان کی عقل کے مطابق دین کو لیا جائے گا؟ پھر یہ کیا کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تیری عقل میں نہیں آتا تو لہذا ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ اللہ کی عطا سے نبی کا کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کیا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اب اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج مروج ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر طبیب کو دکھایا جائے گا، اس کا علاج ہوگا، اور آج کل تو آپریشن کیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے مطابق علاج ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی
وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی. آپ چلے جائیں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، مجھے بتائیں کہ وہ کبھی صرف خالی ہاتھ لگائے اور چیز کو شفا ہو جائے. لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، محبوب نے لعاب دہن لگایا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی. آپ اس مزاج کو سمجھیں، یہ دین کا باقاعدہ عنوان ہے، یہ باقاعدہ عنوان ہے دین اسلام کا. اب آنکھیں کسی شخص کی دکھتی ہیں تو اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ورنہ یہ 10-15 سال پہلے کالا موتیا، سفید موتیا ایک بہت بڑا مرض ہوتا تھا اور باقاعدہ مشکل تھا لوگوں کے لیے علاج کی طرف بڑھنا، مشکل کام تھا. اور آنکھوں کی بینائی آج بھی آپ دیکھ لیں، پیدائشی طور پر بچے بیچارے بعض آنکھوں کی نظر کی کمزوری کا شکار ہیں، اتنی موٹے شیشوں کی اینکیں ان کو لگی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ دیکھ پاتے ہیں. لیکن فتح خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا کو آشوب چشم ہے، اور جب حضور نے فرمایا علی کو بلائیں تو کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، تو فرمایا بلاؤ تو صحیح نا. تو بلایا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، اتنا اچھا تو پہلے نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کا. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ان محافل کا فائدہ یہ ہے کہ امت کو حضور کے قریب کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایک ہے فطرت سے کام چلنا اور ایک ہے نبی کا معجزہ ہونا. یعنی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی پاک نے چھڑی اتار کے نا ایک ٹہنی توڑ کے ایک درخت سے دی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب محبوب نے توڑی تو وہ ٹہنی تھی، میری طرف آ رہی تھی، ٹہنی تھی، اور جیسے محبوب نے مجھے تھما دی اسے اللہ نے تلوار بنا دیا.